17 اگست 1988 کے طیارے حادثے کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا خلا پیدا ہو چکا تھا جسے پر کرنا آسان نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی اچانک موت نے پورے نظام کو غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا۔ آئین کے مطابق سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا اور ملک کو انتخابات کی طرف لے جانے کا اعلان کیا۔ برسوں بعد پہلی مرتبہ عوام کو محسوس ہوا کہ شاید پاکستان دوبارہ جمہوریت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ 10 اپریل سن 1986 کو جب محترمہ بینظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے لاہور پہنچی تو شہر نے ایک تاریخی منظر دیکھا۔ لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ گاڑی چند کلومیٹر کا سفر کئی گھنٹوں میں طے کر رہی تھی۔ ہر طرف سرخ، سیاہ اور سب جھنڈے لہرا رہے تھے۔ نوجوان، بزرگ، خواتین اور بچے صرف ایک جھلک محترمہ کی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس استقبال نے واضح کر دیا کہ بھٹو خاندان کی مقبولیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت بینظیر بھٹو صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھی بلکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ اپنے والد کی جدوجہد کی علامت بن چکی تھی۔ دوسری طرف ان کے مخالفین کا موقف تھا کہ سیاست صرف جذبات سے نہیں بلکہ کارکردگی اور اداروں کے ساتھ تعلقات سے چلتی ہے۔ یہی اختلاف بعد میں پاکستان کی سیاست کا مستقبل بن گیا۔ نومبر 1988 میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، اگرچہ واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی، لیکن آزاد امیدواروں اور اتحادی جماعتوں کی حمایت سے حکومت بنانے کی راہ پیپلز پارٹی کے لیے ہموار ہو چکی تھی۔ 2 دسمبر 1988 کو صرف 35 برس کی عمر میں محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں سیاست کو روایتی طور پر مردوں کا میدان سمجھا جاتا تھا، ایک نوجوان خاتون ملک کی منتخب وزیر اعظم بن گئی تھی۔ دنیا بھر کے اخبارات نے اس خبر کو نمایاں جگہ دی۔ مغربی دنیا نے اسے جمہوریت کی کامیابی قرار دیا، جبکہ مسلم دنیا میں اس فیصلے پر مختلف رد عمل سامنے آئے۔ لیکن اقتدار سنبھالتے ہی بینظیر بھٹو کو اندازہ ہو گیا کہ وزیر اعظم بن جانا اور مکمل اختیار حاصل ہونا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس وقت پاکستان کا سیاسی نظام 8ویں آئینی ترمیم کے تحت چل رہا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان کے پاس اسمبلی توڑنے، وزیر اعظم کو برطرف کرنے اور اہم معاملات میں مداخلت کے وسیع اختیارات موجود تھے۔ دوسری طرف فوج اور خفیہ ادارے بھی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور افغانستان جیسے معاملات میں انتہائی مضبوط کردار ادا کر رہے تھے۔ یوں ایک طرف عوام کے ووٹ سے منتخب وزیر اعظم بینظیر تھی اور دوسری طرف طاقت کے وہ مراکز تھے جن کی جڑیں ریاستی نظام میں بہت گہری تھی۔ بینظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی کئی اہم اقدامات کیے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی، صحافت پر عائد بعض پابندیوں میں نرمی، طلبہ یونینز اور مزدور تنظیموں کے حوالے سے نرم رویہ، خواتین کے لیے ترقیاتی پروگرام، صحت اور تعلیم کے شعبوں پر توجہ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجارنے کی کوششیں ان کی حکومت کی نمایاں ترجیحات میں شامل تھیں۔ وہ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کر رہی تھیں، بیرونی سرمایہ کاری لانے کی کوششیں کر رہی تھیں اور یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ایک جمہوری پاکستان دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ لیکن داخلی سیاست مسلسل مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اپوزیشن کی قیادت اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI کے پاس تھی، جس کے نمایاں رہنماؤں میں نواز شریف شامل تھے۔ قومی اسمبلی کے اندر سخت تنقید جاری تھی اور اسمبلی کے باہر سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران محترمہ بینظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری بھی قومی سطح پر توجہ کا مرکز بننے لگے۔ ان پر مختلف مالی بے ضابطگیوں
اور کمیشن لینے کے الزامات لگائے گئے۔ بعد میں سیاسی مخالفین نے انہیں مسٹر 10% کا لقب بھی دیا، جسے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی پروپیگنڈا قرار دیا اور ان کے الزامات کو مسترد کیا۔ اگرچہ اس وقت ان میں سے بہت سے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت رہے یا بعد میں مختلف مراحل سے گزرے، لیکن عوامی تاثر پر ان الزامات کا اثر ضرور پڑا۔ اسی دوران سندھ میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہونے لگی۔ کراچی اور حیدرآباد میں لسانی کشیدگی، سیاسی تصادم اور دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے تھے۔ حکومت کو ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر دباؤ کا سامنا تھا۔ فوج اور حکومت کے درمیان افغانستان کی پالیسی، انٹیلیجنس معاملات اور بعض اہم تقرریوں پر بھی اختلافات کی خبریں سامنے آنے لگیں۔ اگرچہ ان اختلافات کی مکمل تفصیلات کبھی سرکاری طور پر واضح نہیں کی گئیں، لیکن بعد میں مختلف سیاستدانوں، صحافیوں اور سابق حکام نے اپنی اپنی یادداشتوں اور انٹرویوز میں اسی دور کو طاقت کے مختلف مراکز کے درمیان مسلسل کشمکش کا زمانہ قرار دیا۔ ادھر صدر غلام اسحاق خان بھی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے۔ بالآخر 6 اگست 1990 کو صدر نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کر دی اور بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ برطرفی کے سرکاری اسباب بدعنوانی، بد انتظامی، اختیارات کے غلط استعمال اور امن و امان کی خراب صورتحال جیسے الزامات پر شامل تھے۔ بینظیر بھٹو نے ان تمام الزامات کو سیاسی سازش قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھیں اور بعض طاقتور حلقے ایک مضبوط سول حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ معاملہ صرف اقتدار کے خاتمے تک محدود نہیں رہا۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر انتخابات کی طرف بڑھ گیا اور ایک نئی سیاسی رقابت پوری شدت سے سامنے آ گئی۔ ایک طرف تھی بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی، تو دوسری طرف تھے میاں محمد نواز شریف اور ان کے اتحادی۔ آنے والے کئی برسوں تک یہی دو جماعتیں پاکستان کے سیاست کے دو بڑے ستون بن گئے اور اقتدار بار بار انہی کے درمیان منتقل ہوتا رہا۔ لیکن بینظیر بھٹو کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے صرف سیاسی مخالفین ہی نہیں تھے، بلکہ جلد ہی ان کی ذاتی زندگی بھی ایسے سانحات سے گزرنے والی تھی جنہوں نے بھٹو خاندان کے زخموں کو پہلے سے بھی زیادہ گہرا کر دیا۔ سن 1990 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی اور نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بینظیر بھٹو کا سیاسی سفر اب ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کبھی بھی سیدھی لکیریں نہیں چلتی۔ یہاں حکومتیں صرف عوامی مقبولیت سے نہیں بلکہ سیاسی اتحادوں، آئینی اختیارات، ریاستی اداروں، عدالتی فیصلوں اور بدلتے ہوئے حالات سے بھی متاثر ہوتی رہی ہیں۔ نواز شریف کی حکومت اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان بھی جلد ہی اختلافات پیدا ہونے لگے۔ اختیارات کی کشمکش اس حد تک پہنچ گئی۔ 1993 میں صدر نے ایک مرتبہ پھر آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کر کے حکومت کو برطرف کر دیا۔ تاہم اس بار سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، لیکن بحران ختم نہ ہوا۔ بالآخر فوجی قیادت کی ثالثی کے بعد صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں مستعفی ہو گئے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ اکتوبر 1993 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ بینظیر بھٹو نے دوسری مرتبہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، جبکہ فاروق لغاری جو خود بھی پیپلز پارٹی سے تعلقات رکھتے تھے صدر منتخب ہوئے۔ بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ اس بار شاید ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے گا
بینظیر بھٹو بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ تجربے کار ہو چکی تھی۔ انہوں نے معیشت کو بہتر بنانے، بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے، خواتین کی ترقی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اصلاحات اور عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر پھر سے توجہ دی۔ ان کے دور میں خواتین کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیے گئے، ماں اور بچے کی صحت کے منصوبوں پر بہت تیزی سے کام ہوا اور بعض سماجی اصلاحات کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن دوسری طرف مسائل بھی پہلے سے زیادہ پیچیدہ تھے۔ کراچی میں سیاسی تشدد، لسانی کشیدگی اور دہشت گردی اپنے عروج پر تھی۔ مختلف سیاسی جماعتوں، ریاستی اداروں اور مسلح گروہوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ حکومت نے امن و امان کی بحالی کے لیے سخت اقدامات کیے، لیکن ان کارروائیوں پر بھی مختلف حلقوں نے تنقید کی۔ بعض نے انہیں ضروری قرار دیا، جبکہ بعض انسانی حقوق کی تنظیموں نے ماروائے عدالت کارروائیوں اور زیادتیوں کے الزامات اٹھائے۔ اسی دوران کرپشن کے الزامات ایک مرتبہ پھر حکومت کا پیچھا کرنے لگے۔ اپوزیشن کا موقف تھا کہ بڑے سرکاری منصوبوں میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور حکومتی شخصیات مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ان تمام الزامات کو سیاسی انتقام قرار دیتی رہی اور اس کا کہنا تھا کہ مخالفین عدالتی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی میڈیا کے ذریعے عوامی رائے کو متاثر کر رہے ہیں۔ اسی ماحول میں آصف علی زرداری سب سے زیادہ متنازع شخصیت بن گئے۔ ان کے خلاف مختلف مقدمات قائم ہوئے، گرفتاری عمل میں آئی اور کئی برس تک وہ جیل میں رہے۔ بعد میں ان مقدمات میں مختلف قانونی مراحل آئے، بعض مقدمات ختم ہوئے، بعض میں شواہد ناکافی قرار دیے گئے اور کئی معاملات کئی برسوں تک عدالت میں زیر سماعت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان مقدمات پر مختلف سیاسی جماعتوں اور قانونی ماہرین کی رائے ایک جیسی نہیں ہے۔ لیکن اگر سیاسی بحران کافی نہیں تھا تو قسمت نے بھٹو خاندان کے لیے ایک اور المناک باب لکھ رکھا تھا۔ یہ خاندان پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو کا پھانسی کا دکھ سہ چکا تھا۔ اب ایک کے بعد ایک نئے سانحات اس خاندان کے دروازے پر دستک دینے والے تھے۔ سن 1985 میں فرانس کے شہر کانز میں بینظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو اچانک مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کی عمر صرف 27 برس تھی۔ سرکاری طور پر موت کی وجہ زہر قرار دی گئی، لیکن زہر کیسے دیا گیا، کس نے دیا گیا اور اصل حقیقت کیا تھی، آج تک مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وائف نے ہی ان کو زہر دیا تھا، لیکن اب تک کوئی بھی بات واضح نہ ہو سکی۔ مختلف نظریات سامنے آئے، مختلف الزامات لگے، مگر یہ معمہ آج تک حل طلب سمجھا جاتا ہے۔ شاہ نواز کی موت نے پہلے ہی ٹوٹے ہوئے خاندان کو مزید غم میں مبتلا کر دیا، لیکن سب سے بڑا صدمہ ابھی باقی تھا۔ بینظیر بھٹو کے بڑے بھائی میر مرتضی بھٹو، جو ایک عرصہ جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئے تھے، اپنی الگ سیاسی جماعت بنا چکے تھے اور اپنی بہن کی حکومت پر بھی کھل کر تنقید کرتے تھے۔ خاندان کے اندر سیاسی اختلافات میڈیا کی شیش سرخی بن چکے تھے۔ 20 سپٹمبر 1996 کی وہ شام کراچی کی کلفٹن روڈ پر میر مرتضی بھٹو کے قافلے کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ جب دھواں چھٹا تو میر مرتضی بھٹو اور ان کے کئی ساتھی زمین پر پڑے تھے۔ انہیں اسپتال منتقل تو کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ یہ واقعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے متنازع واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ سرکاری موقف یہ تھا کہ پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ ہوئی۔ دوسری طرف بھٹو خاندان کے بعض افراد اور متعدد ناقدین نے اس موقف کو مسترد کیا اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ یہ مقدمہ برسوں عدالتوں میں چلتا رہا،
مختلف افسران پر مقدمات قائم ہوئے، لیکن حتمی طور پر ذمہ داری کا تعین ایسا نہ ہو سکا جس پر سب متفق ہوں۔ سوچئے، ایک بیٹی اپنے والد کو پھانسی پر کھو دیتی ہے، ایک بھائی پراسرار حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دوسرا بھائی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے، شوہر جیل میں ہے اور وہ خود ملک کی وزیر اعظم ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والی اس خاتون کی ذاتی زندگی مسلسل سانحات سے عبارت بنتی جا رہی تھی۔ مرتضی بھٹو کی ہلاکت کے چند ہی ہفتوں بعد حکومت پر دباؤ مزید بڑھ گیا۔ صدر فاروق لغاری، جو کبھی بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، اب ان کے شدید ناقدین بن چکے تھے۔ 5 نومبر 1996 کو انہوں نے آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بینظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ سرکاری وجوہات میں کرپشن، بد انتظامی، اداروں کی کمزوری اور امن و امان کی خراب صورتحال کا ذکر کیا گیا۔ بینظیر بھٹو نے ایک مرتبہ پھر ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یوں صرف 8 برس کے اندر اندر وہ دوسری مرتبہ اقتدار سے باہر ہو چکی تھی، لیکن اس بار حالات پہلے سے کہیں زیادہ مشکل تھے۔ مقدمات، عدالتیں، گرفتاریاں، میڈیا کی تنقید، سیاسی تنہائی اور مسلسل دباؤ، بالآخر بینظیر بھٹو نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دبئی اور لندن منتقل ہو گئیں۔ یہ جلا وطنی چند مہینوں کی نہیں بلکہ تقریباً 1 دہائی پر محیط ثابت ہوئی، لیکن انہیں شاید اس وقت بھی اندازہ نہیں تھا کہ تاریخ انہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان واپس بلانے والی ہے، اور اس واپسی کا اختتام پاکستان کی تاریخ کے سب سے دردناک سیاسی سانحے پر ہوگا۔ سن 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے فوجی بغاوت کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر فوجی اقتدار میں داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت بینظیر بھٹو پہلے ہی بیرون ملک موجود تھی۔ ان کے خلاف مختلف مقدمات عدالتوں میں چل رہے تھے۔ انہوں نے لندن اور دبئی کو اپنی عارضی رہائش گاہ بنایا، جہاں سے وہ پاکستان کی سیاست پر مسلسل نظر رکھتی تھی۔ وہ عالمی میڈیا کو انٹرویوز دیتی، مختلف ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقات کرتی اور یہ موقف اختیار کرتی کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہی مسائل کا مستقل حل ہے۔ اسی دوران دنیا بھی بدل گئی۔ 11 سپٹمبر 2001 کے حملوں کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع ہوئی۔ افغانستان میں جنگ چھڑ گئی اور پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی سیاست کا اہم مرکز بن گیا۔ جنرل پرویز مشرف امریکہ کے قریبی اتحادی بن گئے، جبکہ اندرون ملک جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ بھی مسلسل بڑھ رہا تھا۔ سن 2007 تک آتے آتے مشرف حکومت پر دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کے بعد وکلا تحریک زور پکڑ چکی تھی، سیاسی جماعتیں متحرک تھیں، بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان میں سیاسی مفاہمت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ انہی حالات میں مشرف حکومت اور بینظیر بھٹو کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے مختلف پہلو آج بھی بحث کا موضوع ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ اسی عرصے میں قومی مفاہمتی آرڈیننس یعنی NRO جاری کیا گیا، جس کے تحت بعض مقدمات واپس لیے گئے۔ حامیوں کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد جمہوری عمل کو آگے بڑھانا تھا، جبکہ ناقدین نے اسے سیاسی مفاد کا معاہدہ قرار دیا۔ بالآخر بینظیر بھٹو نے وطن واپسی آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مختلف انٹرویوز اور خطوط میں بھی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی غیر جانب تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے بعض افراد کے نام بھی مختلف مواقع پر ذکر کیا، تاہم ان الزامات پر متعلقہ افراد نے تردید کی اور ان کی ذمہ داری کبھی عدالت میں ثابت بھی نہ ہو سکی۔ 18 اکتوبر 2007 یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک غیر معمولی دن تھا۔ 8 برس کی جلا وطنی کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری تو لاکھوں افراد ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سڑکیں انسانوں کے سمندر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہر طرف پیپلز پارٹی کے پرچم، بھٹو کے نعرے اور موسیقی کی آواز گونج رہی تھی۔
बेनजीर भुट्टो एक बुलेट प्रूफ ट्रक पर सवार थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता कायदे आजम के मजार की तरफ बढ़ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। लोग मुसलसल इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। फिर अचानक कराची के कारसाज के मकाम पर यक्के बाद दीगरे दो जोरदार धमाके हुए। चंद सेकंड के अंदर खुशियों का समंदर चीखों, धुएं और खून में तब्दील हो गया। हर तरफ जख्मी लोग थे, गाड़ियां जल रही थीं, लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। इस हमले में तकरीबन 150 से जायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके थे और सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि बेनजीर भुट्टो खुशकिस्मती से महफूज रहीं, क्योंकि धमाके के वक्त वो हिफाजती हिस्से में मौजूद थी। ये वाज़ेह हो चुका था कि खतरा हकीकी है। इसके बावजूद उन्होंने इंतखाबी मुहिम जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए, अवाम से मुलाकातें की और बार बार कहा कि पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और आमरीत दोनों से निजात दिलाना होगी। और फिर आया 27 दिसंबर 2007, रावलपिंडी का लियाकत बाग। यही वो मकाम था जहां पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान भी 1981 में कत्ल हुए थे। बेनजीर भुट्टो ने यहां पर जलसे से खिताब किया। तकरीर खत्म हुई। वो अपनी गाड़ी लैंड क्रूजर टोयोटा में बैठी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जलसा गाह से बाहर निकलने लगी। हामी नारे लगा रहे थे। बेनजीर ने गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाना शुरू किया। अगले चंद लम्हे में पाकिस्तान की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक फायरिंग हुई। इसके फौरन बाद एक खुदकुश धमाका हुआ। शदीद अफरा तफरी फैल गई। धुआं, चीखे, खून और भगदड़। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शदीद जख्मी हो चुकी थी और उन्हें फौरी तौर पर रावलपिंडी के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी वफात की तस्दीक कर दी। इनकी उम्र सिर्फ 54 बरस थी। उनकी मौत की वजह के बारे में इब्तदा ही से मुख्तलिफ दावे सामने आए। हुकूमत ने पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी मौत लीवर से सर टकराने के बाइस हुई, जबकि पीपल्स पार्टी और मुतअद्दिद मुबस्सिरीन ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात में संगीन खामियां मौजूद थी और तहकीकात को मौसर अंदाज में आगे नहीं बढ़ाया गया। ताहम कमीशन ने किसी एक फर्द या गुरोह को अदालती तौर पर मुजरिम करार नहीं दिया, क्योंकि इसका मैंडेट फौजदारी फैसला देना नहीं था। बेनजीर भुट्टो की मौत की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज शुरू हुआ। चंद रोज बाद लाड़काना के गड़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में बेनजीर भुट्टो को उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी वफात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके शोहर आसिफ अली जरदारी और साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के पास आई और सन 2008 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। आज तकरीबन 2 दहाइयों बाद भी बेनजीर भुट्टो की वफात के बारे में राय मुख्तलिफ हैं। हामी उन्हें जमहूरियत और आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत मानते हैं, जबकि नाकदीन उनकी हुकूमतों पर करप्शन और कमजोर गवर्नेंस के इल्जामात आयद करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी जिंदगी और अलमनाक मौत इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम अपने मुंतखब रहनुमाओं के साथ बार बार ऐसे मोड़ पर क्यों पहुंच जाता है जहां जमहूरियत, ताकत और तारीख एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।